بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے انتہائی کوشش کے باوجود تفسیر نہیں ہو سکی تھی، تو اس کے لیے میں آپ تمام ہی ساتھیوں سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت کوشش کی گئی لیکن وقت نہیں مل پایا کسی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد منڈے کا پروگرام رکھا تو شاید منڈے میں بھی مجھے کہیں جانا پڑا، جس کی وجہ سے وہ بھی کینسل کر دیا گیا تھا۔ اب آج سنڈے کو جو ہمارا یہ تفسیر کا سیشن ہر سنڈے کو چلتا ہے، اس کے تعلق سے ایک وضاحت یہ بھی میں سب سے پہلے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام ساتھیوں کے کچھ دوستوں کے مشورے سے یہ بات طے کی جا رہی ہے کہ اب یہ سنڈے کے بجائے سیٹرڈے یعنی ہر سنیچر کے دن یہ سیشن رہے گا ہمارا انشاءاللہ، اور وقت وہی رہے گا، رات میں 8:30 بجے سے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اب سنڈے کو نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے سیٹرڈے کو ہمارا یہ پروگرام ہوا کرے گا۔ تفسیر سورہ یوسف کی چل رہی ہے، اور سورہ یوسف کی 42 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی تھی، اور اس میں یہ واقعہ آیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو جہاں تک بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر تھے۔ وہاں جو 2 اور قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کی، حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی، اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ ان میں سے ایک کے بارے میں کہا کہ آپ کو خلاصی ملے گی اور جیل سے آپ رہا ہو جائیں گے، اور پھر آپ اسی کام پر مامور ہوں گے جس کام پر آپ پہلے مامور تھے، وہی کام کریں گے، اور بادشاہ کو آپ پانی اور شراب وغیرہ پلانے کا کام کریں گے۔ دوسرے کو انہوں نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا، یعنی تمہاری رہائی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور ان خوابوں کی تعبیر پوری ہوئی۔ جب وہ رہا ہو رہا تھا، جس کے بارے میں رہائی کی تعبیر بتائی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے سامنے جا کر کے میرا تذکرہ کرنا، کہ ایسے جیل کے اندر ایک شخص ہیں اور وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ لیکن آیا تھا پچھلی آیتوں کے اندر کہ جب وہ باہر آیا جیل سے بادشاہ کے سامنے، تو وہ بالکل یہ بھول گیا یہ بات کہ اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کی بات وہ بالکل بھول گیا اور اس کے ذہن سے نکل گئی۔ لہٰذا اتنا بھولا اور ایسا بھولا کہ اب یہ ایک لمبا عرصہ چل رہا ہے، لیکن اس کو کہیں سے کہیں تک بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد نہیں آئی۔ لہٰذا یہ آیا تھا پچھلی آیت کے اندر کہ جب وہ بھول گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے، اور تقریباً 9-10 سال کا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر ہی گزارا۔ اب یہ آلموسٹ 9 یا 10 سال کا عرصہ جو جیل کے اندر حضرت یوسف کا رہا، اس کے بعد جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اب یہاں سے جو یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اس آیت سے اللہ تعالی وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اب جو ترقی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، وہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے اس کے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا، اور پھر جیل سے نکال کر کے کیسے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ تمام باتیں اب یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کا جو زمانہ ہے، وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں آپ کے 9-10 سال گزر چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر۔ اب 9-10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب دکھایا۔ اس بادشاہ نے خواب دیکھا، میں پورے رکوع کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اور وہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں،
حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ گائے گوشت کھائیں، گائے کوئی گوشت خور جانور نہیں ہے، لیکن خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی پھر یہ راستہ چونکہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ کو آگے چل کر کے، تو ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہیں، اور جو دبلی پتلی گائے ہیں وہ 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 گیہوں کی بالی جو بال ہوتے ہیں، گیہوں کے درخت ہوتے ہیں، وہ 7 انہوں نے دیکھا، اس بادشاہ نے دیکھا کہ وہ 7 خشک ہیں اور 7 ہرے بھرے ہیں۔ خواب میں اس نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ پریشان ہوا اگلے دن، اور بادشاہ نے اپنے پورے علاقے سے بڑے بڑے جو اس وقت کے نجومی ہوا کرتے تھے یا ذہین اور فطین لوگ ہوا کرتے تھے، اسی طرح کہہ لیجئے کہ اس وقت کے جو اس زمانے کے علماء ہوا کرتے تھے، اس نے سب کو بلا بھیجا اور اپنے دربار میں بلایا سب سے مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورہ یہ کرنا تھا کہ میں نے ایسے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا مشکل خواب تھا سب کے لیے، اس کی تعبیر بتانا، اور ویسے بھی خواب کی تعبیر بتانا یہ ہر کسی کے بس کا کام تو نہیں ہے، اور اتنا آسان علم نہیں ہے یہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ خواب کی تعبیر جب انہوں نے بادشاہ نے ان سے معلوم کی تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا کہ یہ خواب کی کوئی تعبیر ہم نہیں بتا سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک شیطانی خیالات کی وجہ سے تمہیں ایسا خواب نظر آ گیا ہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے جب انہوں نے تعبیر نہیں بتا سکے وہ لوگ، تو انہوں نے اس طرح کے ہیلے بہانے کیے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ذہنی خیالات، یا یہ کہہ لیجئے کہ شیطانی خیالات آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور وہی خیالات آپ کو خواب کے اندر نظر آ گئے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کسی نے تعبیر نہیں بتائی۔ اب یہ بادشاہ جو تھا یہ پریشان تھا اندر اندر کہ آخر اس کی تعبیر کچھ نہ کچھ تو ہے، کیونکہ بڑا اہم خواب ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایسا خواب عام طور سے ہر کسی کو نظر نہیں آ سکتا، یہ بادشاہوں والا ہی خواب ہے جو بادشاہ کو نظر آیا ہے۔ تو بادشاہ نے وہ خواب دیکھ کر کے بہت پریشانی جب ہو گئی اس کو، تو اب وہ مایوس تھا کہ ایک شخص، اور وہی شخص کہ جس کو جیل سے رہائی ملی تھی، جس نے 10 سال پہلے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی تھی، اور بعین ہی وہی تعبیر اس کی مکمل ہو گئی تھی، جو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تم رہا ہوں گے جیل سے آئندہ زمانے میں، اور پھر رہا ہو کر کے آپ اسی کام پر معمور ہو جائیں گے جس کام سے آپ یہاں آئے ہو۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ جیل سے رہا ہو کر کے بادشاہ کے سامنے آیا، اور پھر بادشاہ نے اس کو اسی کام پر مقرر کر دیا۔ تو اب یہ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، لیکن اس کو ذہن میں نہیں تھا کہ یوسف نے مجھ سے کچھ کہا بھی تھا۔ اب اس کو فوراً وہ بات یاد آئی، جو بات حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کا جو واقعہ پیش آیا تھا، کہ تعبیر حضرت یوسف نے اس کو جو بتائی تھی، اور فوراً اس کی تعبیر وہ مکمل ہو گئی تھی، وہی تعبیر پوری ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں آج وہ جیل سے باہر تھا۔ تو جب اس کو وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یاد آئے تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیجئے، مجھے ایک شخص سے ملنا ہے، اور وہاں سے میں جا کر کے تعبیر معلوم کر کے آتا ہوں۔ چونکہ جو جیل ہوا کرتی تھی، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو جانے کی تو اجازت نہیں ہوتی جیل کے اندر، تو باقاعدہ اس کو جو ہے پرمیشن لے کر کے بادشاہ کی، اور جیل کے اندر جانا پڑا۔ تو اب یہ شخص جو ہے جیل کے اندر گیا، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، کہنے لگا کہ آپ سچے ہیں، اور آپ نے جو تعبیر بتائی تھی، یعنی اس کا یہ مفہوم ہے جو اس نے بات کہی کہ وہ بالکل سچی ثابت ہوئی ہے، لہٰذا اب آپ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتائیں۔ اور خواب یہ ہے کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی گایوں کو وہ کھا رہی ہے، اور اسی طرح 7 خشک بالیاں ہیں گیہوں کی، گندم کی، اور اسی طرح 7 ہری بھری بالیاں ہیں۔ تو یہ خواب میں دیکھا گیا ہے ان چیزوں کو، تو آپ ذرا اس کی تعبیر ہمیں بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو تعبیر بتا دی۔ تعبیر کیا بتائی وہ ابھی میں بتاؤں گا، لیکن میں رک کر کے ذرا ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اب اس شخص سے شکایت ہونی چاہیے تھی نا، کہ 10 سال ہو گئے ہیں اور میں نے تجھ سے 10 سال پہلے کچھ کہا تھا، اور میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا کہ میں نے تجھے تعبیر بتائی تھی اور صحیح صحیح تعبیر بتائی تھی، تو اب تو میری بات بھول گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس سے شکوہ شکایت کر سکتے تھے، اس سے کہہ سکتے تھے، لیکن وہ ایک پیغمبر تھے، عظیم اور عالی اخلاق والے انسان تھے، تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی پیغمبری نے اور ان کی شان نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ شکوے اور شکایت کے لہجے میں اس سے کچھ بات کریں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ذکر تک نہیں کیا،
حالانکہ وہی شخص تھا کہ جس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر کے ذکر کرنا میرا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذکر کرتے اسی زمانے میں 10 سال پہلے اگر وہ بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کر دیتا تو کیا ہوتا کہ حضرت ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو رہائی مل جاتی جیل سے. تو کتنا بڑا نقصان ہوا کہ 10 سال تک اس کے بھول کی وجہ سے حضرت یوسف کو جیل میں رہنا پڑا، لیکن حضرت یوسف نے کوئی شکایت نہیں کی. تو یہ جو ہے نا، یہ صفت یہ ہر انسان کو پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. انسان کے اندر یہ برداشت اور صبر کی قوت، صبر کی طاقت ہونی چاہیے. یہ چونکہ انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے اس سے ان کے صبر کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، کتنا صبر کیا ہوگا انہوں نے. 9-10 سال معمولی بات نہیں ہے جیل کے اندر رہنا، زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں 9-10 سال. یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے جیل کے اندر گزرے ہیں، اور ایک شخص کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. تو اب آپ شکایت کرتے لیکن آپ نے صبر کیا، آپ نے شکوہ شکایت اس سے نہیں کی، اور بلکہ وہ آیا تو اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ شرط بھی رکھ سکتے تھے کہ پہلے میری رہائی کا انتظام کرو، مجھے جیل سے باہر لانے کا انتظام کرو، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا. یہ بھی تو شرط رکھ سکتے تھے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن نہیں، کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے ان لوگوں کے اندر. جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوا کرتا ہے ان لوگوں کے اندر. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے تعبیر نہیں بتا رہے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا وہ اللہ ہی کے لیے وہ تعبیر ان کو بتا رہے تھے. اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کوئی مطالبہ کیا اور نہ کسی طرح کی کوئی شرط رکھی، ورنہ تو یہ شرط بھی رکھی جا سکتی تھی کہ مجھے رہا کراؤ پہلے جیل سے باہر نکلواؤ، اس کے بعد میں تعبیر بتاؤں گا اور صحیح تعبیر بتاؤں گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو صحیح تعبیر بتایا کرتے تھے. لہٰذا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی طرح کا بھی کوئی مطالبہ اور شرط نہیں رکھی اور اس کو تعبیر بتا دی. تعبیر یہ بتائی کہ وہ جو 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں اس کی تعبیر یہ ہے، اور جو اسی طرح 7 بالیاں گیہوں کی خشک دیکھی ہیں اور 7 بالیاں ہری بھری دیکھی ہیں، تو اس کی تعبیر آپ بتا رہے ہیں کہ آئندہ جو آنے والے 7 سال ہیں، اب سے جو 7 سال آئندہ آنے والے ہیں، ان 7 سالوں کے اندر تمہارے یہاں یعنی پورے ملک کے اندر بہت زیادہ خوشحالی رہے گی، غلہ خوب اگے گا، بارشیں خوب ہوں گی، فروٹس بہت زیادہ پیدا ہوں گے، یعنی ہر طرح کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں آسانی سے میسر ہو جائیں گی. لیکن 7 سال کے بعد اب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صرف تعبیر نہیں بتا رہے، بلکہ اس تعبیر کے جو حقیقت بننے سے جو نقصان انسان کو ہونے والا تھا اس وقت، اس نقصان سے بچنے کا بھی راستہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا. آپ دیکھیں کہ کس قدر احسان کیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، لیکن اپنا فائدہ نہیں چاہا. انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے جیل سے باہر نکلواؤ. ابھی آگے آئے گا کہ جیل سے باہر نکلنے کا آفر بھی دیا گیا بادشاہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی جیل سے باہر نکلنے کے لیے بھی، وہ ابھی آگے آ رہا ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعبیر بتائی کہ آنے والے جو 7 سال ہیں اس کے اندر بہت زیادہ خوشحالی رہے گی، غلہ خوب پیدا ہوگا، پھل فروٹ پیدا ہوں گے، سبزیاں خوب اگیں گی. تو یہ جو 7 سال ہوں گے ان میں آپ کو کھانا بھی ہے، یعنی اپنے حساب سے ضرورت کے حساب سے کھانے پینے کے لیے بھی ان کو رکھنا ہے، کھانا پینے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. لیکن اس سے اگلے جو 7 سال ہوں گے، 7 سال کے بعد جو اگلے 7 سال ہوں گے، ان 7 سالوں میں انتہائی درجے کی قحط سالی ہوگی، پھر غلہ پیدا نہیں ہوگا، پھر بارشیں نہیں ہوگی، پھر گیہوں نہیں اگ سکے گا. تو لہٰذا تمہیں اب یہ کرنا ہے کہ جو 7 سال خوشحالی کے آ رہے ہیں، ان 7 سالوں کا جو غلہ ہوگا اس کو اسٹور کر کے رکھ لینا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے، آئندہ جو 7 سال آئیں گے بعد میں جو قحط سالی کا زمانہ ہوگا، ان 7 سالوں کے اندر وہ جو بچا ہوا آپ کا اسٹور کیا ہوا جو مال ہوگا، جو غلہ ہوگا، وہ ان 7 سال کے اندر آپ کو استعمال کرنا ہوگا. لہٰذا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے تعبیر بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے. 7 سال پہلے 7 سال میں خوشحالی رہے گی، اس کا غلہ جو ہوگا اس کو اسٹور کر کے رکھنا ہے. اس کے بعد جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے رہیں گے، بارش نہیں ہوگی، غلہ نہیں پیدا ہوگا. لہٰذا وہ جو بچا ہوا رکھا ہوا غلہ ہے وہ ان 7 سالوں کے اندر استعمال کرنا ہے. لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام آگے اور بتا رہے ہیں کہ جو ان 7 سال کے بعد جو قحط سالی کا زمانہ ہوگا، خشک سالی کا 7 سال جو ہوں گے، ان کے بعد 1 سال آئے گا کہ پھر بہت زیادہ بہتات ہوگی، پھر بہت زیادہ
پھل فروٹس پیدا ہوں گے، پھر بہت زیادہ سبزیاں اور غلے اگیں گے، اس زمانے میں بہت زیادہ اس ایک سال کے اندر بہت زیادہ بارشیں ہوں گی۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس شخص نے خواب کی تعبیر آ کر کے بادشاہ کو بتائی، تو بادشاہ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اتنا قابل آدمی اور یہ بزرگ و برتر آدمی معلوم ہو رہا ہے، یہ جیل کے اندر کیوں ہے؟ لہٰذا اس کو رہا کیا جائے۔ اب بادشاہ نے آفر بھیجا حضرت یوسف کے پاس، قاصد بھیجا کہ جاؤ یوسف کو بلا کر کے لاؤ۔ اب یہ قاصد حضرت یوسف جو بادشاہ کا بھیجا ہوا شخص ہے، یہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، لہٰذا آپ جیل سے رہا ہو جائیں، آپ باہر چلیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک آفر تھا، ایک موقع تھا، چانس تھا کہ آپ باہر نکل سکتے تھے، جیل سے رہا ہو سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل سے باہر آنے کے بجائے بادشاہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا، اور بادشاہ کے اس آفر کو ریجیکٹ کر کے کہنے لگے کہ میں ایک شرط پر باہر آ سکتا ہوں، آپ پہلے جائیں بادشاہ کے سامنے اور جا کر کے یہ شرط رکھیں، یہ بات رکھیں کہ آپ پہلے ان عورتوں سے معلوم کریں کہ جن کی وجہ سے، جن کے الزام کی بدولت میں جیل کے اندر آیا تھا، ان عورتوں سے جا کر کے معلوم کریں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے چھریوں سے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلائی تھیں، تو ان عورتوں سے جا کر کے معلوم کریں کہ ان کے حال کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میرے جیل سے باہر جانے سے پہلے پہلے میرے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اس الزام سے میں بری ہو جاؤں، تمام کے تمام لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں، چونکہ ایک دھبا لگا ہوا تھا۔ ظاہراً دنیا کے لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی گناہ کی